اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں بے پناہ چیزوں سے نوازا ہے، ایسی ایسی چیزوں سے نوازا ہے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا کیا چیزیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی صورت میں موجود ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھی جائے تو سب سے بڑی نعمت تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس نعمت کو اس لیے نعمت نہیں سمجھ پاتے کہ ہم اس کو جی نہیں رہے، ہم خود کو ہی جی نہیں رہے۔ اگر ہم خود کو جئیں گے، ہم خود کو اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے، ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تبھی ہمیں نعمت لگے گی۔ لیکن ہم اس کو لوگوں کی نظر کر دیتے ہیں، ہم اس کو لوگوں کے حساب سے گزارتے ہیں۔ اب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں اس کو خوش کر لوں، میں نے اپنی ساری زندگی اس کے حساب سے گزارنی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کسی کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، لوگ نہیں خوش ہوتے۔ اس لیے جو نعمتیں ملی ہیں اس کو انجوائے کریں، اس پہ خوش ہوں۔ آپ کی سانسیں آپ کی نعمتیں ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، آپ گھوم رہے ہیں، آپ کے بچے، آپ کا شوہر، آپ کے والدین، یہ سب آپ کے لیے ایک نعمت ہیں۔ آپ جس گھر میں رہتے ہیں، آپ کتنا سکون سے رہتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں جو ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نعمت یہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑا گھر مل جائے، آپ کو بہت پیسے مل جائیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کے لیے نعمت ہے۔ نہیں، نعمت یہ ہے کہ جو آپ کو لمحے مل رہے ہیں وہ کتنے اچھے سے گزر رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو وقت ہے، آپ اس وقت میں اپنوں کے ساتھ کتنا وقت گزار رہے ہیں۔ نعمت تو یہ ہے کہ آپ کے رشتے آپ کے ساتھ ہوں۔ نعمت تو یہ ہے کہ آپ کی سانسیں چل رہی ہوں لیکن وہ صحت مندی سے چل رہی ہوں، آپ بیمار نہ ہوں، آپ تکلیفوں کا شکار نہ ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ہم سمجھیں تو ہم باقی ساری نعمتوں کے لیے تو بہت دور ہے جانا۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہوتی، وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اب جو صاحب اولاد لوگ ہیں، اگر وہ دیکھیں تو ان کی زندگی میں کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم اللہ تعالیٰ کی اور نعمتوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ بیسکلی انسان نا شکر ہے، اسے جتنا ملتا ہے وہ اس کے لیے اتنا ہی کم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے کہ تو شکر کر۔ اللہ تعالیٰ کو صابرین پسند ہے، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، اور انسان اتنا ہی نا شکرا ہے، بے صبرا ہے، اور وہ اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس کتنا پیسہ ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ وہ اپنے ہی پیسے کی وجہ سے رات کو سو نہیں پاتے، وہ اپنے ہی پیسے کی وجہ سے رات کو خوش نہیں ہوتے۔ تو دیکھیں اللہ نے انہیں نعمت دی ہے، لیکن وہ اپنی نعمت پہ انجوائے نہیں کر پا رہے اسے۔ تو زندگی انجوائے کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں، جو مل رہا ہے اس پہ خوش ہو جائیں، جو آپ کے پاس ہے اس کے لیے محنت کریں، جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے خود کو تباہ نہ کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور آخری سانسوں میں سمجھ میں آتا ہے یہ چیزیں ہی نہیں تھیں حاصل کرنے کی۔ تو اس چیزوں کے لیے خود کو قربان مت کریں، جو ملا ہے اس کو خوشی سے انجوائے کریں، جئیں اور اپنی لائف میں خوشی بڑھیں، اپنے پیاروں کی زندگیوں میں خوشی بڑھیں، کیونکہ آپ کی زندگی نام ہی دینے کا ہے۔ آپ جتنا کسی کو خوشیاں دیں گے اتنی ہی آپ کے پاس پلٹ کے واپس آئیں گی۔ کائنات کا ایک اصول ہے کہ جتنا آپ دیتے ہیں اتنا آپ کو واپس مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے پیارے بندوں کے بہت قریب ہوں، اور میں ہی تو ہوں تمہارا۔ تو بس پھر اس بات پہ یقین رکھیں اور بانٹیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے دلوں سے نفرتوں کو دور کریں۔